السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور مولا سے کہا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ مفہوم میرا ہے کہ تم جو دعا مانگتے ہو تمہیں اس کی معرفت ہی نہیں ہے کہ تم کس سے دعا مانگ رہے ہو۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ ہر کوئی یہ اس چیز کو تسلیم کرے گا کہ ہم اپنی ذات پہ، اپنے آپ پہ اور اپنی عقل پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور پروردگار پہ جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ یہ سب ہم اپنے اپنے معاملات چیک کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پروردگار پہ بھروسہ جو ہے نا، کہ جب نا امیدی ہو انسان کو، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اس کو صرف پروردگار پہ توکل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ حدیث بھی ہے اس طریقے سے کہ اگر کوئی، رسول اللہ سے حدیث ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ سمجھتے ہوئے دعا کرے کہ میں ہی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی ہمیں یہ معرفت ہونی چاہیے بالکل کہ جو بھی کرنا ہے پروردگار نے کرنا ہے، اور وہ جو بھی کچھ کرتا ہے بہتر اور بہترین کرتا ہے۔ آج ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، پروردگار کی اس میں یقیناً مصلحت ہوتی ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اعمال بھی کیے تھے، ہم نے یہ منت بھی مانی تھی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پروردگار ہمارے نفع اور نقصان کو ہم سے اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، تو پہلی شرط ہی ہماری جو قبولیت میں رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے۔ جب کبھی بھی حاجت قبول ہو، دعا قبول ہو، اس وقت تو وہی ہے کہ پروردگار کا شکر ادا کیا جائے، اور جب نہیں قبول ہوتی تو جب بھی شکر ادا کر کے پروردگار کی طرف یہ جو ہے معرفت کرنی چاہیے، اپنی توجہ کرنی چاہیے کہ پروردگار ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں، جو دعا میں کہہ رہی ہوں وہ میری قبول نہیں ہو رہی، تو اس میں یقیناً پروردگار کی طرف سے کوئی مصلحت ہے۔ جب تک ہم پروردگار کو اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس معرفت کے اپنے لیول کو آگے نہیں لے کے جائیں گے، دعاؤں میں ہمارے رکاوٹ آتی رہے گی۔ دیکھیں جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ تم دعا مانگتے ہو مگر تم اسے جانتے نہیں ہو، یعنی کس کے آگے مانگی جا رہی ہے؟ یعنی پروردگار کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں جب بھی دعا مانگیں پروردگار سے، کوئی بھی دعا حاجت مانگیں، پروردگار سے یہی کہیں کہ پروردگار تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو چاہے تو ایک لمحے میں یہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں پروردگار کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد میں بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور انسانوں میں بھی یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے، اور جو خود قابل تعریف ہو اس کی تعریف کی جائے تو پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو اسے کتنا اچھا لگے گا۔ تو ہمیشہ جب کبھی دعا کریں کہ پروردگار تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو چاہے تو اس میں خیر و برکت ڈال، تو ہی اس کے اندر خیر ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی ایسی چیز انسان کے پاس ہو جس سے اسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، نقصان پہنچ سکتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ یہی کہے کہ پروردگار مجھے معلوم ہے، میری عقل کے حساب سے مجھے معلوم ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، مجھے نقصان دے گی، مگر تو اس میں خیر ڈال، تو اس کو ٹھیک کر دے، تو اس میں جو ہے اپنی برکت ڈال کہ یہ میرے لیے باعث خیر و عافیت بن جائے۔ دیکھیں دعا مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ اہل بیت نے ہمیں کس طریقے سے سکھایا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف، عاجزی، انکساری، پروردگار کی حمد و ثنا لازمی کرنی ہے۔ جب ہم بہت پروردگار کی حمد و ثنا کریں گے تو اس سے محبت بھی آئے گی، معرفت بھی آئے گی، اور ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار ہے کیا آخر۔ ابھی تو ہمیں بس یہی معلوم ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جیسی موٹی موٹی باتیں ہمیں اللہ رازق ہے یہ بھی ہم زبانی کہتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ ہم اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ ذرا سا کوئی پریشانی ہو، کوئی بات ہو، جیسے اب آج کل کے حالات معاملات ہیں، تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ رازق پروردگار ہے۔
پروردگار کی ویسی ہی معرفت کرنی چاہیے. اسی ایک چیز میں رزق کے حوالے سے آئی ہے، تو اس کو اس طریقے سے میں کوٹ کروں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، پروردگار کی معرفت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. کہ جب حضرت موسیٰ کا وقت قریب آ گیا تھا دنیا سے جانے کا، تو وہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے پروردگار سے کلام کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ جو ہے بہت خوف زدہ رنجیدہ تھے اپنے اہل و عیال کی طرف سے کہ میرے پیچھے ان کا کیا ہوگا، ان کے معاملات رزق کے حوالے سے یا اور بھی کچھ. تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ گئے، اور وہ ایک کچھ ایسی جگہ تھی کہ وہاں پہ کوئی تالاب یا چشمہ سا تھا، وہاں ایک پتھر تھا. اس پہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ. وہ پتھر ہٹایا گیا. اس میں کہا کہ دیکھو کتنی تہہ کے اندر، یعنی پانی میں، اور پھر پانی پہ ایک پتھر، پتھر کے نیچے ایک کیڑا تھا چھوٹا سا. تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ کیڑا ہے اور اس کے منہ میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ اس کے منہ میں ایک دانہ ہے. پروردگار نے کہا اس پتھر کے نیچے بھی جس کو ہم رزق دے رہے ہیں، ہم یعنی اتنے قادر ہیں کہ اگر پروردگار کی کوئی مخلوق ہے تو پروردگار بتا رہا ہے کہ یہ میرا ذمہ ہے کہ اگر وہ پتھر کے نیچے ہے، وہ غاروں میں ہے، وہ تہوں کے اندر کہیں ہے، وہ کہیں سمندروں کی تہہ میں ہے، تو بھی میں رزق پہنچانے والا ہوں. تو یہ تو میں نے رزق کے حوالے سے کہ معرفت کا لیول بڑھے کہ یہ پروردگار کا ہی کام ہے. تو جب کبھی دعا مانگیں یہ یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس کو قبول کرے گا، یہ بھی کہ پروردگار ہی قادر ہے اس چیز پہ. کہ اس میں بھی پروردگار فرماتا ہے کہ جب وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کرنے پہ قادر ہوں. اللہ اکبر. یہ بھی چھٹے امام سے حدیث ہے کہ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کرنے پہ قادر ہوں. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ لیول اپنا بڑھانا بہت ضروری ہے. تو پروردگار کہتا ہے میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. آج ہم دیکھیں جو مستجاب دعوات کہلاتے ہیں لوگ، ان کا وہ یقین ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں اور حاجتوں مرادوں کو بآسانی حاصل کر لیتے ہیں. اور طریقہ انداز وہی ہوتا ہے کہ بھلے ہی کوئی پریشانی نظر آ رہی ہو، بھلے ہی کوئی راستہ نظر نہ آئے، مگر پروردگار سے کہیں کہ تو نے ہی اس میں خیر ڈالنی ہے، تو نے ہی اس اندھیرے میں کوئی راستہ بنانا ہے، کوئی راہ نکالنی ہے، کیونکہ تو ایسا کر سکتا ہے. تو کچھ تھوڑا سا یہ آج خشک سا موضوع تھا، مگر میں نے سوچا کہ یہ پروردگار کی معرفت اور یہ مہینہ دعاؤں اور رحمتوں کا ہے، پروردگار سے قریب ہونے کا ہے. پروردگار کی معرفت بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ جب دعا مانگیں پروردگار سے کہ وہ ہماری سن رہا ہے. جیسے اس وقت یہ میری آواز آپ لوگ سن رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہائی لیول آپ کی معرفت ہونی چاہیے ہم سب کی، کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو محسوس کریں کہ پروردگار سن رہا ہے، کوئی ہے دنیا میں جو میری آواز کو سن رہا ہے. اور پروردگار ہر بندے کی، ہر گنہگار کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، ضرور اس کی مدد کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. کیونکہ اسے دعائیں مانگنا، اسے پکارنا پروردگار کو اسے یہ بہت پسند ہے.